صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ڈاکٹر نصیر الدین صاحب، حضرت مولانا سائیں سراج احمد اندروٹی صاحب، حضرت مولانا حزب اللہ صاحب، برادر مکرم جناب ندیم احمد چنا صاحب، مولانا علا ڈنو صاحب، حافظ خلیل احمد صاحب، جناب سراج صاحب سالار جمعیت علماء اسلام، اکابر علماء کرام، سامعین حضرات، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسے کا عنوان میرے خیال میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے شاید میری طرح سارے مقررین مختصر بات کر کے معراج کی طرف نہیں گئے، اور شاید میں بھی اس طویل موضوع کی طرف نہ جا سکوں۔ میرے عزیز دوستو، معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شب معراج ہے جو مکے سے بیت المقدس یا بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمانوں کو گزر کر عرش معلیٰ، جنت کی سیر، دوزخ بھی دکھایا گیا، اور پھر رات کے اس مختصر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اب اس سفر میں کیا کیا معجزات و واقعات رونما ہوئے اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار کیا کہ میں رات کے مختصر وقت میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی اور انبیاء کو نماز پڑھانا اور پھر ساتوں آسمان اور عرش معلیٰ تک، تو اس پر کافروں نے شور مچایا کہ اس مختصر وقت میں یہ کیسے ممکن، اور پھر انسان کا یہاں سے بیت المقدس اتنا فاصلہ، اور پھر آسمان اور اس کی خلائیں، اور پھر اس سے آگے جو جبرائیل نے بھی کہا کہ اب میں ساتھ نہیں دے سکتا، فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں اس سے 1 انچ بھی آگے بڑھتا ہوں تو تجلیات جو ہے وہ میرے پر جلائیں گے۔ تو اتنا بڑا طویل سفر، اور کیسے ممکن اور کس طرح ایک انسان یہ کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر سے بھی اس کا اظہار کیا گیا کہ جس کو تم نبی مانتے ہو اس نے تو عجیب بات کہہ دی ہے۔ دیکھیے، اس نے کہا ہے کہ جی میں مختصر وقت میں رات کے اور اتنا بڑا سفر کر کے واپس آیا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر میرے نبی نے
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دوست نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ واقعہ حرف بحرف صحیح ہے۔ تو صدیق اکبر نے تسلیم کی، وہ حیران ہو گئے کہ دیکھیے خدا نخواستہ یا خاکم بدہن، یہ تو سارا نعوذ باللہ جھوٹ ہے، اور اس نے اس کی بھی تصدیق کر دی۔ تو اسی کو اعتماد کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو یہ سیرت طیبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، انبیاء کی سیرت، یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ یہ دینی مدارس اور مساجد جو اس قسم کے اجتماعات منعقد کرتے ہیں اور پھر اس قسم کے واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو آپ اس سے کچھ نہ کچھ اخذ کر لیتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں ان باتوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دینی مدارس یہ ہمارے عقائد اور نظریات کے محافظ بھی ہیں، اور اسی طرح علوم اسلامیہ کے مراکز بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے کے بعد پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اب آپ جائزہ لیں اس بات کا، آپ دیکھ لیں، اگر آپ بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پھر پڑھاتے ہیں، آگے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ، تم میں سے جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرے، قرآن نے جس چیز کو حلال کہا اس کو حلال سمجھو، جس چیز کو حرام کہا اس سے دور رہو۔ آپ کو قرآن شخصی زندگی بھی بتاتا ہے، اجتماعی زندگی بھی بتاتا ہے، کاروبار اور تجارت بھی بتاتا ہے، آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم دکاندار ہو تو ناپ تول میں زیادتی مت کرو، اگر تم زراعت پیشہ ہو، شراکت داری ہے، تو اپنے شریک سے چیزیں نہ چھپاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ ساری چیزیں کھول کر ہمیں بتائی۔ فرمایا من قرأ القرآن، تم میں سے جس کسی نے قرآن کریم پڑھا، وعمل بما فیہ، قرآن میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، ایسے آدمی کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہو۔ اب آپ اس کا بھی جائزہ لیں اس بات کا کہ اگر آپ اور ہم میں سے کسی کے بچے قرآنی تعلیم سے محروم ہیں تو اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔
اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلواؤ، حدیث کی تعلیم دلواؤ، فقہ کی تعلیم دلواؤ، اب بھی وقت ہے تاکہ یہ تاج تمہیں بھی ملے، تاج تمہیں بھی ملے ہمیں بھی ملے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ دولت سے یہ چیز نہیں ملتی، طاقت سے نہیں ملتی، علاقے کا وڈیرا ہے، سردار ہے، بڑا آدمی ہے، مگر سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ والناس نہیں آتی۔ تو جب قرآن سے اتنا دوری ہے تو پھر یہ تاج کیسے ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ تمہیں تمہاری مال، تمہاری اولاد غفلت اور ہلاکت میں نہ ڈال، اور تم میں سے جس کسی نے اولاد کی محبت میں، دولت کی محبت میں اللہ کے دین سے غافل رہا تو وہ خسارے میں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے آپ کو، رزق حلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور نہیں کرو گے خواب غفلت میں رہو گے، اور جب وقت موت آئے گا، موت قریب آئے گی اور تم موت کو اپنے سامنے دیکھو گے تو اللہ سے درخواست کرو گے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب موت سامنے ہے اور وہ یقینی ہے، لیکن آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قدرت ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑے دیر کے لیے مجھے مہلت دو، مجھے وقت دو، میں پڑھوں گا، میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، میں مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں گا، بستر اٹھا کے تبلیغ میں چلا جاؤں گا، بس میں آپ کا ہی ہو جاؤں گا، بس مہلت دے، تھوڑی سی مہلت دے۔ لیکن اللہ رب العالمین جواب دیں گے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہتا ہے صدقے بھی کروں گا، صالح بھی بن جاؤں گا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک لمحہ بھی ٹل نہیں سکتا، اپنے وقت پر ہی آ کے رہنا ہے اسے۔ لہٰذا ہم نے تمہیں مہلت دی، وقت دیا، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال دیا، اور تمہیں سمجھانے کے لیے ہم نے انبیاء بھیجے، آخری رسول بھیجا، قرآن بھیجا، پھر علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے جو وارث ہیں وہ بھیجے، علماء بھیجے آپ کے پاس، پھر بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر آپ نے سورہ اخلاص تک بھی یاد نہیں کیا، تو اب پھر بھگتو، اب کوئی راستہ نہیں ہے فرار کا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ جو ہمیں اللہ نے عمر دیا ہے، یہ جو وقت دیا ہے، اس کا ہم قدر کریں، اس وقت کو سمجھیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
جن اور انس کی تخلیق کا مقصد میری عبادت ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے روزی طلب کرو، اللہ سے اولاد طلب کرو، اللہ ہی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھو، اللہ کی عبادت کرو. ایک مقصد تو یہ ہے تخلیق کا. دوسری مقصد جو انفرادی اعمال ہے، یہ سارے آپ کے ذمے ہیں، جو فرائض ہیں جو اللہ نے آپ پہ فرض کیا ہے، ان کی انجام دہی آپ کی ذمہ داری ہے. دوسری بات، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اذ قال للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ رب العالمین نے دوسرا تخلیق کا مقصد یہ بتایا کہ میں انسان کو بطور خلیفہ اس زمین پر پیدا کرنا چاہتا ہوں. اس کائنات کے لیے جو میرے تعلیمات ہیں ان کی تعمیل اور تنفیذ کے لیے میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں. تو گویا اجتماعی اعمال جیسے کوئی قتل کا واقعہ ہوتا ہے، اب اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ جیسے کوئی چوری ہوتا ہے، ڈاکہ ہوتا ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ شفع کا مسئلہ آتا ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ اجتماعی معاملات ہے، اس کے فیصلے کیسے ہو؟ تو یہ اجتماعی اعمال اور انفرادی اعمال، یعنی ایک لحاظ سے انسان کی تخلیق کا مقصد دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر: نظام عبادت کا قیام اور نظام عدالت کا قیام. شخصی اعمال میں نظام عبادت ہے، اور اجتماعی اعمال کے حوالے سے جب تمہیں قیادت مل جائے، جب تمہیں حکومت مل جائے، تو پھر آپ نے نظام خلافت قائم کرنا ہے، نظام عدالت قائم کرنا ہے. تو یہ دو بنیادی مقاصد ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ نے جن مقاصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، کیا وہ مقاصد حاصل ہوئے؟ ان مقاصد کو ہم پورا حاصل کر رہے ہیں یا ہم نے کہیں غفلت کی ہے؟ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی علماء کو ووٹ دو تاکہ یہاں نظام خلافت قائم ہو. تخلیق کا جو دوسرا سب سے بڑا اہم مقصد ہے وہ قائم کریں. تو کہتے ہیں جی یہ تو مولوی جانے ہیں، مولوی کا کام جانے. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. باقی یہ جو نظام خلافت ہے، نظام عدالت ہے، نظام شریعت ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تخلیق کے ایک مقصد کو آپ نے لیا، قبول کیا، تخلیق کے دوسرے مقصد سے آپ نے انکار کیا. تو یہ اس طرح ہے جیسے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد رسول اللہ کا انکار کرے، تو مسلمان ہو سکتا ہے کوئی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد رسول اللہ تک آگے نہ جائے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لا الہ نہیں پڑھتا، مسلمان رہ سکتا ہے؟ اسی طرح آپ کے تخلیق کے دو بڑے مقاصد ہیں. ایک ہے نظام عبادت کا قیام، دوسرا ہے نظام عدالت کا. آپ نے نظام عبادت قائم کر دی، روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، یہ نظام عبادت. اور آگے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یا میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، یا یہ کہیں گی جی اس دور میں نظام خلافت کا کیا ممکن ہی نہیں ہے، پھر خواہ وقت کیوں ضائع کریں؟ تو گویا تخلیق کے دوسرے مقصد سے جو بنیادی مقصد ہے اس سے آپ نے انکار کر دیا، یا اس کو پس پشت ڈالا، یا دنیاوی مفادات کی وجہ سے اس کو آپ نے
تسلیم ہی نہیں کیا، تو پھر آپ بتائیں کہ جواب سے پوچھ ہوگی تو کیا جواب دیں؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنی تخلیق کے بنیادی مقاصد کو سامنے رکھ کر ہمیں آپ نے زندگی گزارنی ہے، تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو جائے گی، تب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کی رضا آپ کو تب حاصل ہوگی جب آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دے کہ اگر وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، تو ان کو کہو کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کو اللہ نے اپنے رضا کے لیے شرط قرار دیا کہ میری رضا تمہیں تب حاصل ہو جائے گی جب تم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو گے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جلسے، یہ سیرت کے جلسے، یہ اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ علماء آپ کو بتائیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، صحابہ کرام کی زندگی کیسے تھی، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے تعلیمات دی ہے وہ کیا کیا ہے۔ تو علماء کی قدر کرو، مدارس کی قدر کرو، مساجد کی قدر کرو۔ دیکھیں ہمارے حکمران بدلتے رہتے ہیں، کبھی زرداری صاحب کی صورت میں، کبھی نواز شریف کی صورت میں، اب جو پوری قوم پر ایک عذاب آیا ہوا ہے وہ عمران کی شکل میں۔ اب عمران کہتا ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان کو عالم کہنا عالم کی توہین ہے۔ اس سے کوئی پوچھے کہ تمہارا اپنا علم کتنا ہے، اس سے پوچھے کہ تم سورہ فاتحہ مکمل پڑھ کے تو دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ عمران کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، انسانیت کی توہین ہے، کیونکہ اچھے انسان اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ بہت کچھ ہے، میرے اخلاق مجھے اجازت نہیں دیتے، ہم تنگ آ کر اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ پیغمبر کی توہین، صحابہ کرام کی توہین، ختم نبوت کا انکار، اس کے کلپ موجود ہیں۔ اب ایسا شخص انسانیت کہلانے کا کیسے مستحق؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جو شخص ووٹ صحیح استعمال نہیں کر سکا وہ ملک کا وزیر اعظم ہے۔ وہ دینی مدارس کے دشمن، علماء کے دشمن، پیغمبر کے دشمن، ان کو تو گلے لگا رہا ہے، ان کے لیے مندر بنا رہے ہیں۔